حریہ حریہ کہاں ہو تم؟ میں جیسے کمرے میں داخل ہوا تو کسی گہری سوچ میں اسے ڈوبی دکھائی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے آواز لگائی۔ حریہ ایک دم اچھل کر چونک پڑی اور جیسے ہی پیچھے دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ حمین عمر اس کے بالکل سامنے کھڑا سینے پر بازو لپیٹے اسے پرسوچ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے رخ پھیر کر اپنے آنسو صاف کیے اور پھر اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ جی، آپ مجھے بلا رہے تھے؟ وہ جو اسے یہ بتانے آیا تھا کہ اس کی بہت اچھی نوکری لگ گئی ہے اور اب وہ روز صبح آفس جایا کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور اداسی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا۔ تم یہاں خوش نہیں ہو؟ اس نے حوریہ سے پوچھا تو وہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں بے تحاشا حیرت موجود تھی۔ نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ آپ کو کس نے کہا یہ؟ اس کی آنکھیں یہ بات کہتے ہوئے بھی بار بار بھیگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تو نہیں ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر الفاظ جوڑنے لگا۔ کافی دنوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ لیا تم سے شادی کرنے کا۔ حوریہ جو نظریں جھکا کر اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی، ایک دم سے اس نے چونکنے والے انداز میں حمین کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی موجود تھی۔ دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں خود سے زبردستی باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ یہ شادی کے ان حالات میں بھی ہم دونوں اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن وہ چند لمحے رکا۔ لیکن کیا؟ حوریہ نے فوراً سے حیرانی بھری نگاہوں سے اس سے پوچھا۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے۔ حوریہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ منہ کھولے بس اس کی بات سنتی گئی۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے بولا بھی تو کیا۔ حمین ایک لمحے کے لیے اسے دیکھے گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں زبردستی اپنے رشتے میں قید کیا ہوا ہے۔ تمہاری نم آنکھیں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک قید میں زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے اور اب میں اس مجبوری سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ایک قیدی کی طرح میرے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگا کر زندگی گزار لو۔ سچ کہوں تو اس رشتے کی مجھے کوئی بنیاد نظر نہیں آتی اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی یہ نام نہاد رشتہ ختم ہو جانا چاہیے۔ اب حمین اسے کیا بتاتا کہ کل رات کو بھی اس نے صوفے پر لیٹے ہوئے بھی اس کی سسکیاں سنی تھی۔ اسے لگا تھا کہ حمین گہری نیند میں ڈوبا ہوا، لیکن وہ بھی حوریہ کی طرح کروٹ پر کروٹیں لیتا رہا تھا اور پھر حوریہ کی سسکیاں سن کر اسے اپنے دل پر ایک بہت بڑا بوجھ محسوس ہوا تھا۔ اسی بوجھ کو آج اس نے حوریہ کے سامنے لفظوں کے ذریعے رکھا تھا۔ اب چاہتا تھا کہ یہ نام نہاد رشتہ ختم ہو جائے تاکہ دونوں کم از کم راتوں کو اسی طرح بستر پر کروٹیں لیتے نہ گزارے اور سکون کی نیند سو سکے۔ آپ سے کس نے کہا کہ اس رشتے کی کوئی بنیاد نہیں ہے؟ حوریہ نے اپنی آنکھیں میچ کر اپنے آنسو پیے تھے اور پھر حمین ان کی طرف دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے الفاظ سے مجھے جتاتی نہیں ہو، لیکن تمہاری زندگی میرے ساتھ خراب ہوئی ہے۔ میں تمہاری زندگی خراب کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ میں نے یہ ذمہ داری اٹھائی بھی، لیکن اب میں اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ حمین نے اعتراف کیا تو حوریہ کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ بوجھ وہ زیر لب دہراتی رہی۔ حمین نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے۔ تم اچھی طرح فیصلہ کر لو، اس کے بعد میں اپنی مرضی کے مطابق تمہیں طلاق دے دوں گا۔ حوریہ تڑپ اٹھی اور اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ حمین کو کیا بتاتی کہ اس کی زندگی اس کے ساتھ جڑ کر کافی حد تک بدل گئی تھی اور وہ اس سے دور جانے کا کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ یقین کرو 2 دن بعد جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارا فیصلہ مجھ سے الگ ہونے میں ہی ہے۔ میں نے قانونی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، طلاق کے کاغذات میں تیار کروا رہا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر انتہائی اداس سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور اس کا چہرہ تھپ تھپا کر کمرے سے نکل گیا۔ حوریہ اسے کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو ٹھہرے ہوئے تھے جب ٹوٹ کر بکھر کر اس کے گالوں پر پھیل رہے تھے۔ وہ وہیں ریوالونگ چیئر پر اپنا سر ٹکائے جھولنے لگی۔ ماضی اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگا۔ زندگی بہت خوبصورت تھی اور وہ ایک بہترین زندگی جی رہی تھی، لیکن پھر ایک بہت بڑا طوفان آیا اور ان کی زندگی کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ ساری خوشیاں ملیاں میٹ ہو گئی اور پھر وہ حمین سے ایک ایسے رشتے میں بندھ گئی جو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔
اور اب وہ اسے خود سے آزادی کا پروانہ تھما رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا اور وہ اپنے ماضی میں گم ہو گئی تھی۔ شہلا، سویرا اور حوریہ، کیا تم لوگ کالج کے ساتھ ٹرپ پر چلو گے؟ یہ اکمل تھا جو بیگ کندھے پر لٹکائے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ وہ جو تینوں آپس میں گوسپ کر رہی تھی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ تمہیں کیوں اتنی فکر ہو رہی ہے موٹے پانڈے؟ شہلا اسے پانڈا کہا کرتی تھی۔ وہ بہت سست انسان تھا، حالانکہ وہ اچھا خاصا ہینڈسم تھا، لیکن اس کی سستی کی بنا پر سویرا اور شہلا دونوں نے اسے پانڈا کا لقب ادا کیا ہوا تھا۔ اچھا نا، اب تم لوگ تو بیچارے کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہو۔ اکمل، میں نے گھر میں بات کی، اب دیکھو امی جان کیا جواب دیتی ہیں۔ ویسے میں نے کہا ہے کہ ٹرپ جائے گا تو ایک ساتھ، لیکن اسٹے الگ الگ فارم ہاؤس میں کریں گے، یعنی گرلز الگ اور بوائز الگ، تبھی میری والدہ جانے دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو پتہ ہے وہ کتنی سخت ہیں۔ کالج میں بھی مجھے بہت مشکل سے آنے کی پرمیشن ملی ہے۔ امی کسی طور بھی ایجوکیشن پر راضی نہ تھی، حوریہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اکمل نے سر ہلایا۔ سیکھو لڑکیوں حوریہ سے، کتنا پیار سے جواب دیا، جبکہ جس سے پیار کی توقع ہے کہ وہ پیار سے جواب کیا خاک دے گی۔ اس نے تو اپنی زبان میں کانٹے اگوا لیے ہیں۔ اکمل نے افسوس سے سویرا کی طرف دیکھا تھا، جو اس کی اس بات پر زیر لب مسکراتی رہی۔ اسی دوران حمین بھی ہم فہد کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہیلو گائز، کیا ہو رہا ہے؟ کون سی میٹنگ چل رہی ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ میں شوارما پکڑا ہوا تھا، جس سے فہد بھی چھوٹے چھوٹے بائٹ لے رہا تھا۔ کنجوسی کی حد ہے یار حمین، 100 روپے والے شوارمے میں سے خود بھی کھا رہے ہو اور فہد کو بھی کھلا رہے ہو۔ یوں نہیں کہ بندہ اسے ایک الگ شوارما ہی لا کر دے دے۔ یہ سننا تھا کہ حمین مسکرا دیا اور فہد کے ماتھے پر بل پڑے۔ دراصل یہ شوارما میرا نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ حوریہ ہنس پڑی اور سویرا اور شہلا کی آنکھیں ابل پڑی۔ استغفر اللہ حمین، تم پر تو کنجوسی ختم ہوتی ہے۔ سویرا نے باقاعدہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اچھا نا، اب تم سب لڑنا مت شروع کر دینا۔ یہ بتاؤ ٹرپ پر کون کون ساتھ چل رہا ہے؟ فہد کی نظریں شہلا پر ٹکی ہوئی تھی، جو بظاہر تو اپنے موبائل پر مگن تھی، لیکن اس کے کان فہد کی باتوں پر ہی لگے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے جائیں گے تو سب ساتھ جائیں گے، اور نہیں جائیں گے تو کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اب اگر کوئی ہمارے پورے گروپ کو چھوڑ کر فارم ہاؤس چلا گیا تو جس دن وہ کالج جائے گا دوبارہ اپنی ٹانگوں پر واپس نہیں جا پائے گا۔ حمید نے اپنی جیکٹ کے کالر کھڑے کیے اور دھمکیے میں اس لہجے میں کہا تو تمام لوگوں نے اسے برے برے منہ بناتے ہوئے دیکھا۔ مجھے گھر سے اجازت ہے، سویرا نے بھی اجازت لی ہے۔ فہد، تم اور اکمل، ظاہر ہے تم تینوں کو کون روک سکتا ہے؟ پھر رہ گئی حوریہ، تو اب یا تو ہم سب کو مل کر اسے کھینچ کر لے جانا چاہیے، یا پھر اسے اظہار ہمدردی کے طور پر ہمیں بھی یہ ٹرپ کینسل کر دینا چاہیے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ شہلا نے اپنی نظریں فہد پر جمائی تو اس نے بھی آگے بڑھ کر شہلا کی تائید کی۔ ہاں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، بلکہ تم تینوں حمین کی گاڑی میں حوریہ کے گھر ہی چلے جاؤ تو بہتر رہے گا۔ حوریہ نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر اداسی پھیل گئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، امی مان جائیں گی، اور اگر نہیں مانی تو آپ سب لوگ ٹرپ پر چلے جائیے گا۔ میرے لیے کسی کو اپنی ٹرپ خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حوریہ نے بظاہر مسکراتے ہوئے انگلی اٹھا کر سب کو وارننگ دی تھی، لیکن وہ سب جانتے تھے کہ وہ اندر سے کتنی اداس ہے۔ اسی دوران موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی تو حوریہ بات کرتے ہوئے وہاں سے لوٹ گئی۔ کیا ہمیں اس کے گھر جانا چاہیے؟ سویرا نے پوچھا۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ حوریہ کو برا لگا ہے۔ ایک کام کرو، 2 دن انتظار کرتے ہیں، ویسے بھی ٹرپ تیسرے دن ہے اور اس نے ہمیں ویسے بھی اجازت دے دی ہے، جانے کی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، حمید نے کہا تو تمام لوگوں نے اس کی تائید کی، اور پھر وہ سب باتیں کرتے ہوئے کلاس کی طرف بڑھ گئے۔ حوریہ دور سے انہیں اندر جاتے دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی اپنے گھر والوں کی بے جا سختی کی وجہ سے اسے بہت زیادہ برا محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آج ان کا پورا کالج ٹرپ پر 2 دن کے اسٹے کے لیے فارم ہاؤس جا رہا تھا۔ وہ فارم ہاؤس ایک انتہائی ویران علاقے میں بنایا گیا تھا، جہاں فارم ہاؤس سے متصل ایک جنگل آباد تھا، جس کی خوبصورتی کے بہت زیادہ چرچے تھے۔ بس ان کی کالج کے پاس آ کر رکی تھی اور تمام طالب علم دوڑ کر وہاں کھڑی 4 بسوں کی طرف لپکے تھے۔ ابے فاہد، کہاں جا رہا ہے؟ ادھر آنا، ہمارا پورا گروپ ایک ہی بس میں بیٹھے گا۔ وہ جو سب سے پہلی بس میں بیٹھنے جا رہا تھا، حمید نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر تیسری بس کے اندر گھسنے لگا۔
کیونکہ اس نے اس بس میں سویرا اور شہلا کو دیکھا تھا، جو پہلے سے ہی دوڑ کر سیٹ پر قبضہ جما چکی تھی، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی بکنگ کر دی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ اب یہ پانڈا کہاں رہ گیا؟ شہلا نے کھڑکی سے جھانکا تو وہ ٹہلتا ہوا اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر دیکھتا ہوا آہستہ آہستہ بس کی طرف آ رہا تھا۔ ایک تو اس کی یہ کیٹ واک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حمید نے بھی جھک کر کھڑکی سے دیکھا اور اس کی سست رفتاری پر اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ فہد حسب معمول شہلا کے برابر میں بیٹھ کر اس کی خوبصورتی کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ آج کتنی ٹھنڈ ہے نا؟ امی نے دونوں سیٹس پر لیٹنے کے انداز میں اپنے پاؤں پھیلائے اور سامنے بیٹھے فہد سے پوچھنے لگا۔ ہاں، لیکن کچھ لوگ فیشن کی وجہ سے جیکٹ تک نہیں پہنے ہوئے۔ اس کا اشارہ شہلا کی طرف تھا۔ تو کیا ہوا، تم ہیرو بن کر ہیروئن کو اپنی جیکٹ پیش کر دو، بڑا ہی فلمی سین بن جائے گا۔ امین بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا۔ شہلا نے یہ سنا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور حیا کی لالی صاف نظر آنے لگی۔ سویرا نے بھی اسے کوہنی مار کر سیٹی بجائی تھی۔ لو از آن دا ایئر، سویرا انتہائی دھیمی آواز میں گاتے ہوئے شہلا کو چھیڑنے لگی۔ اکمل تب تک بس میں پہنچ چکا تھا۔ شکر ہے تم آج کی تاریخ میں بس کے اندر آ گئے، ورنہ مجھے لگا تھا ہم فارم ہاؤس پہنچ جاتے اور تم ابھی تک بس کو ہی ڈھونڈ رہے ہوتے۔ یہ سننا تھا کہ سب کا کہکا گونجا تھا۔ بدتمیزوں، کم از کم میرے لیے جگہ تو رکھ لینی چاہیے تھی۔ سویرا نے اپنا پرس بھی سیٹ پر رکھ کر باقی ساری چیزیں بھی وہیں رکھی ہوئی تھی۔ اکمل کو دیکھ کر اس نے فوراً سے ساری چیزیں سمیٹی تو حمید نے سیٹی بجائی۔ وہ شرمانے لگا اور سویرا زور زور سے ہنسنے لگی۔ میرے سامنے اس وقت دو کپل بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، حمید نے اپنے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے کہا۔ تو فہد نے اسے گھورا۔ چپ ہو جا یار، ساری سیٹنگ خراب کر دے گا۔ مشکل سے مانی ہے، ابھی تو شروعات ہے اور تو شروعات میں ہی مجھے ڈبونا چاہتا ہے۔ فہد نے موبائل پر میسج لکھ کر حمید کو سینڈ کیا تو حمید کی آنکھوں میں شرارت مچلی۔ شہلا، یہ تمہاری برائیاں مجھ سے کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میری جیکٹ لے کر بیٹھی ہوئی اور واپس بھی نہیں کر رہی۔ یہ سننا تھا کہ فہد نے باقاعدہ طور پر اپنے دونوں ہاتھ حمید کے سامنے جوڑ لیے۔ شہلا ہونک بنی ان دونوں کو دیکھتی رہی، کیونکہ اس نے پوری بات نہیں سنی تھی۔ شکر اللہ کا، فہد نے گہری سانس بھری، جبکہ اکمل اور سویرا آپس میں انتہائی دھیمی آواز میں گفتگو کر رہے تھے۔ حمید سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں اب کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ یار، حوریہ نہیں آئی؟ سویرا نے بلاخر حوریہ کو یاد کر ہی لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں آئے گی، فہد نے کہا، پر اسے آنا چاہیے تھا، وہ آتی تو اور زیادہ مزہ آتا۔ شہلا اداس ہوگی۔ میرا دل کہہ رہا ہے وہ آئے گی اور ضرور آئے گی۔ حمید نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ظاہر ہے اسے آنا چاہیے کیونکہ تمہاری سیٹ خالی ہے۔ اکمل نے لقمہ دیا تو حمید نے اسے آنکھیں دکھائی۔ اسی دوران بس سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تو ان کی آخری امید بھی ٹوٹ پڑی۔ ابھی بس نے بالکل تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک سے بریک لگا اور وہ سب جھٹکے سے آگے کی طرف زور سے ٹکرا گئے۔ بس ایک جھٹکے سے رک گئی۔ دروازہ کھلا اور حوریہ اندر داخل ہوئی۔ یہ دیکھ کر ان کا گروپ کھلکھلا اٹھا۔ ویلکم ویلکم، ویسے تم نے بہت جاندار انٹری ماری ہے، حمید نے اپنے سر دباتے ہوئے کہا، جو اگلی سیٹ سے ٹکرانے کی وجہ سے اب دکھ رہا تھا۔ سوری، گھر سے بہت زیادہ لیٹ ہو گئی، مجھے تو لگا تھا کہ میرا یہ ٹرپ کینسل ہی ہو جائے گا، لیکن ٹیکسی والے نے اتنا تیز بھگایا کہ بالآخر میں یہاں پہنچ ہی گئی اور آتے ساتھ ہی میں بس کے آگے کھڑی ہوگی۔ حوریہ نے ہنستے ہوئے نے اپنی کہانی سنائی۔ ویسے میری یہ جگہ کہاں ہے؟ یہ سننا تھا کہ حمید تھوڑا سا آگے کو کھسک گیا۔ ادھر آ جاؤ، ویسے بس فل ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم ایڈجسٹ کر لو گے، اس نے دھیمے انداز میں سے کہا تو وہ اپنا بیگ گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ ویسے فہد بھائی، اگر آپ یہاں میری سیٹ پر آ جائیں گے تو مجھے آسانی ہوگی، شہلا اور سویرا سے بات کرنے میں بھی مشکل نہیں ہوگی، حوریہ نے ریکویسٹ کے انداز میں کہا تو فہد نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ کیوں ظالم سماج بننا چاہتی ہو تم؟ اس نے آگے بڑھ کر حوریہ کے کان میں سرگوشی کی تھی تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ بس تھوڑی ہی دیر ہے، پھر فارم ہاؤس پہنچ جائیں تو ظالم سماج آپ کے بیچ میں نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہی وہ شہلا کے برابر میں بیٹھ گئی اور اب وہ تینوں ایک بار پھر خوش گپیوں میں مصروف ہوگی۔ کتنے بدتمیز ہو تم، لوگ میرے لیے بھی وہاں جگہ بنا لیتے، اب لڑکیوں کی گفتگو میں میرا کیا کام؟
ان کی گفتگو اسٹائل سے شروع ہو رہی ہے اور اسی پر ختم ہو رہی ہے۔ اکمل نے اپنی کن پٹی مسلتے ہوئے کہا تو حمین اور فہد زور زور سے ہنسنے لگے۔ اب یہ تمہاری سستی اور کاہلی کی سزا ہے۔ اسی خوشگوار باتوں کے دوران بس کب فارم ہاؤس کے دروازے کے پاس آ کر رکی، انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ انہوں نے بس میں بھی خوب ہلہ گلا مچایا ہوا تھا۔ چلو لڑکیوں، اب دھیان سے اترو اور اپنے سامان کی حفاظت کرنا، پھر بعد میں روتی نہ رہنا کہ ہمارا سامان گم ہو گیا ہے۔ اکمل نے کسی دادا ابو کی طرح ان تینوں کو اپنا پرس سنبھالنے کا کہا تو فہد اور حمید نے اپنے ہاتھ پر تالی ماری۔ چلو جی، ہم ٹرپ پر اپنے ساتھ ایک دادا ابا کو بھی لے آئے ہیں جو گاہیں باہیں لاؤڈ سپیکر پر ہمیں ساری نصیحتیں کرتے رہیں گے۔ ہنستے ہوئے وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو حیران رہ گئے۔ فارم ہاؤس بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ہرے بھرے درخت، سوئمنگ پول، سلائڈ، ہر چیز اپنی جدت کی گواہی دے رہی تھی۔ یہ فارم ہاؤس کوئی عام فارم ہاؤس نہیں تھا، بلکہ وسیع رقبے پر جنگل کے عین بیچ میں تعمیر کیا گیا تھا۔ آپ یہاں نہیں آ سکتے کیونکہ یہ گرلز کے لیے بک کیا گیا ہے۔ وہ تینوں بھی حوریہ، شیلا اور سویرا کے ساتھ اندر جانے لگے تو وہاں موجود گارڈ نے ان تینوں کو روک دیا۔ عجیب بے عزتی ہے یار، لوگ کیا سمجھیں گے کہ ہم لڑکیوں کی وجہ سے یہاں اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اکمل نے اپنا سر جھٹکا تو حمید اور فہد نے دونوں طرف سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو اتنا ایموشنل نہ ہو جایا کر یار، یہاں سے کتنے لڑکوں کو بوائز فارم ہاؤس دکھایا گیا ہے، اب تجھے دکھا لیا تو دل پر کیوں لیتا ہے؟ چل ہمارے ساتھ، چل ہمارا ویر، ہم تجھے دکھاتے ہیں بوائز فارم ہاؤس کہاں ہے۔ وہ دونوں اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے تو اکمل کی چیخیں سنائی تھی، آج تیری ساری سستی اور کاہلی ختم کر کے رہیں گے۔ وہ دونوں فل سپیڈ سے بھاگ رہے تھے اور اکمل تقریباً ان کے ساتھ گھسیٹ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بوائز فارم ہاؤس کے اندر پہنچ گئے۔ دونوں فارم ہاؤس میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ شکر ہے یہاں سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ فہد نے اس دیوار کو اچھی طرح جانچا تو حمید نے اپنا سر پیٹ لیا۔ خدا کی قسم ہے تو ابھی تک پتھر کے زمانے میں رہ رہا ہے، یہاں سے گاؤں والوں کی طرح کیا کمیونیکیشن کرے گا؟ تیرے پاس موبائل تو ہے نا؟ اللہ کے بندے۔ حمید نے فہد کی عقل پر ماتم کیا تو فہد اپنا سمو لے کر رہ گیا۔ اب یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں تو انجوائے کر، یہاں کھڑا شہلا کو تک رہا ہے۔ موبائل میں سے اس کی تصویر نکال کر اس کا دیدار کر لی، لیکن اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر شہلا کے دیدار کے لیے اچھے بچوں کی طرح انتظار کریں تو یہ تیری بھول ہے، یہیں سڑ، ہم اندر جا رہے ہیں۔ وہ دونوں اندر کی طرف لوٹ گئے اور فہد برے برے منہ بناتا ہوا ان کے پیچھے چل دیا۔ حمید نے ان کی کلاسیکل بے عزتی کر کے رکھ دی تھی۔ ان تینوں نے شام تک خوب انجوائے کیا تھا اور شام ہوتے ہی وہ لوگ کمرے میں آ گئے تھے، جہاں پہلے سے کافی طالب علم موجود تھے۔ یار اب یہاں آ کر ایسا لگا جیسے سعودیہ میں جاب کرنے آئے ہیں اور ایک ہی کمرے میں بہت سے لوگ گھس کر رہ رہے ہیں، اکمل نے کہا تو حمید کی ہنسی چھوڑ گئی۔ حالانکہ اس فارم ہاؤس میں تقریباً 10 کمرے تھے، لیکن ہر کمرہ ہاؤس فل تھا۔ یہاں رات کو نیند تو آئے گی نہیں، اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے، اس سے بھی کام نہیں کرے گا۔ نمبر آف اسٹوڈنٹس دیکھ لے تو فہد نے وہیں لیٹے لیٹے اپنی گود میں سر رکھے اکمل سے کہا تو وہ بھی اکتایا ہوا نظر آنے لگا۔ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس، فہد نے کہا تو وہ دونوں اس کے بے حد قریب آ گئے۔ میں نے سنا یہاں فارم ہاؤس کے ارد گرد پورا جنگل آباد ہے، رات کو سب اونگ رہے ہوں گے تو ہم ایک کام کرتے ہیں، جنگل کی سیر کو نکل جائیں گے، سچ میں بہت زیادہ اچھا ایڈونچر رہے گا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ حمید فہد کا آئیڈیا اسے بہت پسند آیا تھا، لیکن اکمل نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نہ کرو یار، اتنے خطرناک جانور ہوتے ہیں، اگر پھنس گئے تو بہت زیادہ برا ہوگا، اور کالج انتظامیہ کو پتہ چل گیا تو پھر تو کیا کرے گا؟ وہ لوگ تو ساری شکایت ہمارے پیرنٹس سے کر دیں گے، سسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے ہمیں۔ اکمل نے انہیں ڈرایا تو فہد اور حمید نے پہلے سہمی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اگلے لمحے وہ دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سچ میں یار ہم تو بہت ڈر گئے تھے۔ اکمل جیسے تو نے تصویر کھینچی ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے شیر میرے بالکل برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور میں چیخ رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ اکمل اپنا سمو لے کر رہ گیا۔ حمید ایک کام کرو، تم ہمارے گروپ میں میسج کر دو، لڑکیوں سے کہنا اگر جنگل دیکھنا تو فارم ہاؤس کے دروازے سے کسی طرح باہر نکل آئے، باقی ہم سب سنبھال لیں گے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ اس نے اکمل سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تم لوگوں کا ساتھ نہیں دوں گا، میں نہیں آؤں گا۔
کچھ ہو گیا تو؟ فہد نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کچھ نہیں ہوگا بہن سے، بس تو یہ بھول کے تجھے جنگل میں بھاگ بھاگ کر سیر نہیں کرنی، بلکہ یہیں لیٹ کر مچھروں کی بہت آت میں اپنی ٹرپ خراب کرنی ہے۔ فہد نے اس کا کان مروڑا تو وہ بلبلا اٹھا۔ اچھا اچھا چل لوں گا، لیکن زیادہ سپیڈ مت پکڑنا، میں آرام سے چلتا ہوں۔ حمید نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور موبائل پر میسیج ٹائپ کرنے لگا۔ میسیج سینڈ کر دیا لڑکیوں نے تو فوراً ہاں کہاں ہے، وہ لوگ بھی وہاں بور ہو رہی ہیں۔ ویسے 3 لڑکیاں اور بور ہو رہی ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اکمل نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے صرف 5 منٹ ان کے برابر میں بیٹھ گیا تو میرا سر گھوم گیا۔ ہر برانڈ کا نام انہیں پتہ ہے، یہاں تک کہ کس برانڈ کی شلوار کتنے کی ہے، کس برانڈ کا قمیض کتنے کا ہے، یہ سب ان کو ازبر ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے۔ فہد نے اس کی تائید کی۔ اب وہ تینوں رات کے گہرے ہونے کا انتظار کرنے لگے اور دبے قدموں کمرے سے نکل کر پچھلی طرف سے دروازے کے باہر جا پہنچے۔ آس پاس دیکھ کر جیسے دروازے کو دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ ایک آواز ہوئی اور اگلے پل وہ تینوں وہاں سے چھلانگ مار کر نکل پڑے۔ گرلز فارم ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو وہ تینوں ان سے پہلے نکل کر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے واپس جانے تو، میں نہیں آنا چاہتی۔ حوریہ رو رہی تھی۔ حمید ایک لمحے کے لیے حیران ہو گیا۔ ارے حوریہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بس 10-15 منٹ کا ایڈونچر کر کے ہم واپس آ جائیں گے، اور کل تو ویسے بھی ہماری واپسی ہے۔ اس نے تسلی دی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ تمام لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ گہرے جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ حمید نے آگے بڑھ کر ایک درخت کی ٹوٹی ہوئی ٹہنی اٹھا کر لائٹر سے اسے جلانے کی بے حد کوشش کی، جس سے بالآخر وہ جل اٹھی۔ لکڑی کے جلنے سے جنگل میں اچھا خاصا جو اندھیرا تھا وہ روشنی میں بدل گیا۔ ہاں یار، یہ کام تو نے زندگی میں پہلی بار کوئی ڈھنگ کا کیا ہے، فہد نے کہا تو حمید نے اسے کینہ توز نگاہوں سے دیکھا۔ اسی دوران جنگل میں کسی جنگلی جانور کے دہاڑنے کی آواز آئی تو حوریہ جو حمید کے بالکل ساتھ چل رہی تھی ایک دم سے اچھل کر اس کے سینے سے جا لگی اور اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں پکڑ لی۔ بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے، پلیز واپس چلتے ہیں، وہ وہیں آنکھیں بند کیے حمید کے سینے سے لگے کہہ رہی تھی۔ وہاں کھڑے ان کے گروپ نے یہ منظر دیکھا اور سب سے پہلے سیٹی بجانے والا اکمل تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی اور اس کی نگاہیں جھک گئی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری، اس نے ہاتھ اٹھا کر حمید سے کہا جو ابھی تک اس کے لمس میں کھویا ہوا تھا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، اگر ڈر لگ رہا ہے تو تم تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو اور ہم تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سنتے وہ فوراً سے سویرا اور شہلا کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ کر کے کافی دور نکل آئے تھے، یہاں تک کہ فہد کی نظر ایک خوبصورت سے درخت پر پڑی جس میں پھل لگے ہوئے تھے۔ یار، مجھے یہ توڑنا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا ایڈونچر ہوگا۔ اس نے آس پاس پتھر کی تلاش میں نظر دوڑائی اور جیسے ہی پتھر اٹھانا چاہا تو اسے کسی نرم سی چیز کا احساس ہوا۔ حمید، یار ذرا یہاں روشنی تو کرنا۔ جیسے ہی حمید نے جلتی ہوئی لکڑی اس نرم سی شے کی طرف کی تو سب کی دردناک چیخیں بلند ہوئی۔ وہ نرم سی چیز کچھ اور نہیں بلکہ ایک بہت بڑا اور لمبا سانپ تھا، جس پر حوریہ اور شہلا تو باقاعدہ طور پر پاؤں رکھے ہوئے تھی، اور فہد اسے کھینچ کر پتھر سمجھ کر پھل توڑنے کے لیے اٹھا رہا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب وہ لوگ بھاگ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ شہلا نے فوراً سے فہد کا ہاتھ پکڑ کر دوڑ لگا دی تھی، اور اکمل نے بھی پہلی بار سویرا کو اپنے ساتھ بھاگنے کا اشارہ کیا تھا۔ حمید اور حوریہ دوسری طرف نکل کے تھے۔ ان دونوں نے پہلی بار اتنا لمبا سانپ دیکھا تھا، اور سانپ دیکھ کر ان کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ حوریہ تو کافی دیر بھاگنے کے بعد ایک جگہ ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ چاند کی روشنی وہاں پھیلی ہوئی تھی، اور اسی چاندنی رات میں وہ وہاں پتھر پر بیٹھ کر روتی ہوئی حمید کے دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ اب رونا بند کر دو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کافی دور نکل آئے ہیں، یہ سننا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ اٹھا۔ کوئی بات نہیں، ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ واپس جاتے ہیں اور فارم ہاؤس پہنچ جائیں گے۔ مجھے نہیں کرنی سیر جنگل کی، میں نے پہلے منع کیا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ سے رونے لگی تو حمید نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ششدر نگاہوں سے اسے دیکھے گی۔ فکر مت کرو، ہم تھوڑی دیر بعد دوبارہ انہیں ڈھونڈنے نکلیں گے، ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حمید کے چہرے پر بھی فکر مندی کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ امی کو پتہ چل گیا تو وہ بہت زیادہ ڈانٹیں گے، ہمیں یہ ٹرپ پلان کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ حوریہ نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔
وہ دونوں خوف کے مارے ایک دوسرے کے مقابل پتھروں پر بیٹھے آگے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں واپس لوٹنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ اب تک اگر آنا چاہتے تو آ سکتے تھے۔ وہ لوگ شاید باہر کی طرف نکل گئے اور ہم دونوں اکیلے یہاں پھنس گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حوریہ کا دل ڈوب کر ابھر گیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دم سے کھڑی ہو کر اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ مجھے بس کسی بھی حالت میں ابھی اسی وقت فارم ہاؤس واپس لوٹنا ہے، وہ ذہانی انداز میں چیخنے لگی۔ ریلیکس حوریہ، ریلیکس، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم باہر نکل آئیں گے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ جنگل بڑا نہیں چھوٹا ہے، ہمیں جذباتی ہونے کے بجائے مسئلے کا حل سوچنا چاہیے۔ وہ دوبارہ وہیں پتھر پر بیٹھ کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپا کر رونے لگی تھی۔ حمید نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اندھیرے جنگل میں لائٹر کی مدھم سی روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ وہ خود راستہ بھول گیا تھا، لیکن اس نے حوریہ کو امید دلائی تھی کہ وہ صبح ہونے تک اس جنگل سے باہر نکل آئیں گے۔ ان کا سارا منصوبہ پانی میں مل چکا تھا۔ فہد، سویرا، شہلا اور اکمل نہ جانے کہاں رہ گئے تھے۔ حمید خود بھی کافی پریشان ہو گیا تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے اسے چاندنی رات کی روشنی میں ایک جھونپڑی نما گھر دکھائی دیا۔ دیکھو، یہاں کوئی موجود ہے، مطلب ہم آبادی کے قریب پہنچ گئے ہیں، فارم ہاؤس بھی آ جائے گا، حوصلہ رکھو۔ بلکہ ایک کام کر تو اندر جا کر پوچھ لیتا ہوں کہ راستہ کہاں سے ہے۔ حوریہ رونا بھول کر اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ کاش ہم سامان ہی لے آتے، موبائل ہوتا تو رابطہ کر لیتے۔ حمید نے پیچھے مڑ کر حوریہ کی بات کی تائید کی۔ کاش ہی رہتا ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ اس نے آگے بڑھ کر اس گھنے اور اندھیرے جنگل میں حوریہ کا ہاتھ تھاما تو وہ ایک لمحے کے لیے سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں اب اس جھونپڑی نما گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ کون ہے؟ ایک بھاری آواز سنائی تھی۔ ہم راستہ بھول گئے، مدد کر دیں۔ یہ سننا تھا کہ دروازہ ایک دم سے کھل گیا اور ایک بوڑھا باہر نکلا۔ وہ اتنی ہیبت ناک شکل کا مالک تھا کہ اس کے چہرے پر حوریہ کی نظر پڑتی وہ ایک دم سے حمید کے پیچھے چھپ گئی۔ بیٹا اندر آ جاؤ، کہاں اتنے گھنے جنگل میں گھوم رہے ہو؟ یہاں خطرناک جانور ہے جو چیرنے پھاڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حوریہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے حمید کو دیکھا تھا۔ نہیں بابا، ہم اندر نہیں آئیں گے، بس ہمیں راستہ سمجھا دیں۔ یہ سن کر بابا زور زور سے ہنسنے لگا۔ میں نے ایک عمر اس جنگل میں کاٹی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ابھی باہر ٹہل رہا ہوتا۔ میں تم لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور صبح ہوتے ہی واپس لوٹ جانا۔ کیا تم دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہو؟ یہ سننا تھا کہ حوریہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ حمید نے بے اختیار حوریہ کی طرف دیکھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی ہم یہاں گھومنے آئے تھے، ہم بھٹک گئے ہیں۔ حوریہ نے اپنے پلکیں جھکا دی۔ ان دونوں کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے میاں بیوی ثابت کرنا پڑا تھا۔ اندر آ جاؤ، مجھے ویسے بھی عادت ہے، پاس ہی میری ایک اور جھونپڑی بھی ہے، میں وہاں چلا جاتا ہوں، تم لوگ یہیں آرام کر لو۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا باہر نکلا تو حوریہ بلند آواز سے رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم کب جائیں گے؟ صبح اگر کالج والے واپس نکل گئے تو کیا ہو گیا؟ حمید نے اسے دیکھا تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے، میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گی۔ آپ کو اگر چلنا ہے تو چلو، ورنہ پھر میں مٹ جاؤں گی، لیکن یہاں آپ کے ساتھ اکیلے نہیں رکوں گی، وہ چیختے ہوئے کہنے لگی تو حمید نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما اور زور زور سے جھنجھوڑ کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ حوریہ کیا ہو گیا؟ ہوش میں آؤ، ہم یہاں نہیں رک رہے، لیکن قسمت ہمیں یہاں لے کر آئی ہے۔ تم کیوں فکر کرتی ہو؟ میں تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، میرا بھروسہ کرو یار، انتہائی بیزاری سے اسے کہہ کر خاموش ہونے کا کہنے لگا۔ ایک دم سے وہ ہوش میں آئی اور ہونک بنی اسے دیکھتی رہی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اب یہ کیا نئی مصیبت ہے یار؟ وہ شدید جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس نے اسی وقت اسے وہاں موجود چارپائی پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پیر مسلنے لگا۔ اب میں کیا کروں؟ یہاں تو کوئی سہولت ہی نہیں ہے، مت مر گئی تھی میری جو اپنا سارا سامان بھی وہیں رکھ کر آ گیا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو اسے ایک مٹکا نظر آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فوراً سے اس مٹکے سے چلو بھر پانی بھرا اور حوریہ کے منہ پر ڈالا۔ وہ ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک سے اس نے جیسے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ شدید بخار میں تپ رہی ہے۔ اف اللہ، اب میں کیا کروں؟ حمید کی پوری پیشانی ارکلود ہو گئی۔ اس نے فوراً سے حوریہ کے گلے میں موجود دوپٹے کو اس پر سے ہٹایا اور اس کا ایک کونا پھاڑ کر
उसी पानी में डुबोकर उसे पट्टियां करने लगा। काफ़ी देर तक वो इसी पोजीशन में बैठा रहा। जब उसने फिर दोबारा से हुरिया के माथे को छुआ तो वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका था। अगले लम्हे वो जाकर उसी झोंपड़ी नुमा घर के एक कोने में बैठ गया और अपनी कनपट्टी मसलने लगा। उसके सर में शदीद दर्द हो रहा था। शुक्र है ये सो गई है, नींद में चली गई है, वरना मेरा जीना हराम हो जाता। खुद से खुद कलामी करते हुए उसने जैसी निगाहें उठाकर देखा तो क्या देखता है कि हुरिया चारपाई पर बैठकर नासमझी से इधर उधर देख रही है। हमीन, हमीन, उसने उसे आवाज़ें दी तो वो दौड़कर उसके पास गया। क्या हुआ हुरिया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें अचानक से शदीद बुखार चढ़ गया था, तुम बेहोश हो गई थी, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? उसने आगे बढ़कर जैसे उसका चेहरा थपथपा कर पूछना चाहा तो अगले ही लम्हे हुरिया ने उसका हाथ झटक दिया। दूर हो जाओ मुझसे, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। वो लोग अब वापस लौट गए और हम यहाँ फंस गए। वापस ले चलो ना मुझे हमीन। उसकी आंखों में एक बार फिर से मोटे मोटे आंसू दिखाई दिए तो हमीन ने अपना सर ही पीट लिया। तुम समझने की कोशिश करो, बाहर निकलेंगे तो जान से जाएंगे। सुबह होते ही हम बाहर निकल गए और अपना रास्ता तलाश कर लेंगे। आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? थक हार कर वो वहीं कोने में जाकर वापस बैठ गया। वक्फे वक्फे से उसे हुरिया की रोने की आवाज़ें आ रही थी। खुदा का वास्ता चुप हो जाओ, अगर इसी तरह रोती रही तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। हमीन ने चीख कर कहा तो उसकी आवाज़ बंद हो गई थी, लेकिन वो सिसक कर बाकायदा तौर पर पूरी रात रोती रही थी। सुबह की पहली किरण कमरे में नमूदार होते ही वो खड़ा हो गया। जल्दी चलो। हुरिया ने अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ा और जैसे ही कदम बढ़ाए तो लड़खड़ाने लगी। कमज़ोरी से उसे चक्कर आ रहे थे। मैं गिर रही हूँ, उसने हमीन को आवाज़ लगाई जो काफ़ी आगे बढ़ गया था। पीछे मुड़कर देखा तो वो वाकई में एक दरख्त का सहारा लेकर खुद को संभाले हुए थी। हमीन दोबारा पीछे आया। एक लम्हे के लिए इन दोनों की नज़रें मिली। हुरिया ने मदद तलब नज़रों से उसकी तरफ देखा था। दूसरे ही पल वो उसका हाथ थामकर उसे कंधों से सहारा देकर आगे बढ़ने लगा। हुरिया, अगर इसी स्पीड में चलती रही तो हम कभी कॉलेज वालों से नहीं मिल पाएंगे। ये सुनना था कि हुरिया ने अपने कदम तेज करने की कोशिश की। इसी दौरान वहां जंगल से उन्हें एक गाड़ी गुजरती हुई दिखाई दी। हमीन ने फौरन से हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो तेजी से आगे बढ़ गई। मेरे ख्याल से यही का रास्ता, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। उसने हुरिया को हौसला दिया और दोबारा से हाथ थामा तो ये देखकर उछल पड़ा कि उसका हाथ एक बार फिर से गर्म हो रहा था। नहीं नहीं हुरिया, प्लीज़ नहीं। अब अगर तुम इस तरह दोबारा बुखार में मुबतला हो गई तो हम कैसे दोबारा फार्म हाउस जा पाएंगे? हिम्मत करो खुदा के वास्ते। वो खारदार झाड़ियों को हटाते हुए बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। जंगल बहुत ज़्यादा घना था। सूरज निकलने के बाद भी रोशनी बहुत कम दिखाई दे रही थी। वो दोनों चल चल कर थक चुके थे। हुरिया के पाँव में जख्म हो गए थे और हमी ने बहुत हिम्मत की हुई थी। हम पहुंच तो जाएंगे ना? वो दोनों सांस लेने के लिए एक पत्थर पर बैठकर एक दूसरे को तसल्ली देने लगे। हाँ बिल्कुल, फिक्र ना करो, बस थोड़ा सा ही रास्ता बाकी है। हमीन ने नज़र उठाकर देखा तो घना जंगल अभी तक फैला हुआ था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि रात के अंधेरे में वो इतनी दूर कैसे निकल आए थे, और अगर कॉलेज की बस वापस लौट गई तो क्या होगा मेरे घर वाले? हुरिया ने बात अधूरी छोड़ दी तो हमीन उठ खड़ा हुआ। कुछ नहीं होगा, हम उनसे पहले पहुंच जाएंगे। वह एक बार फिर से तेज से चलने लगा और हुरिया भी उसके साथ कदम से कदम मिलाने लगी। हालांकि उसका पूरा वजूद दुख रहा था और उसने कभी जिंदगी में ऐसे जंगल की सैर नहीं की थी जहाँ चलकर पाँव ही दुख जाए। अचानक से हुरिया के चीखने की आवाज़ आई तो हमीन ने पलट कर देखा, उसके पाँव में कांटा चुभ गया था। वो दौड़कर उसके पास आया और उसे बैठने का इशारा करने के साथ ही उसका पाँव अपने घुटने पर रखकर कांटे को देखने लगा। एक इंतहाई मोटा कांटा उसके पाँव में चुभ गया था और उसने हुरिया को आंखें बंद करने का कहा और ज़ोर से कांटा खींचा कि हुरिया ने अपने पूरे नाखूनों का दबाव उसकी हथेली पर जमा दिया। हमीन ने अपनी हथेली को देखा तो वहाँ नाखून के निशान मौजूद थे। उसने हुरिया के पाँव का वो हिस्सा दबाकर खून की रवानी रोकनी चाहिए। फिर अगले लम्हे उसने हुरिया के गले से दुपट्टा खींच कर उतारा और एक बार फिर से उसे फाड़कर उसके पाँव पर बांध दिया। हुरिया सहम कर पीछे हुई। उसका खूबसूरत सरापा उस वक्त हमीन की निगाहों के सामने था। वो दुपट्टे से बेनियाज हो चुकी थी। हमीन ने बेख्तियार नजरें चुराई और दोबारा से उसका हाथ थाम कर
اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ بالآخر انہیں دور سے فارم ہاؤس نظر آ گیا۔ میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ حوریہ دیکھو، ہمت کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید تسلی دیتا، اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی حوریہ کے ماتھے کو چھوا تو وہ بخار میں بری طرح تپ رہی تھی۔ یا میرے اللہ، اب میں کیا کروں گا؟ اس نے بے اختیار اپنے بالوں کو مٹھی میں پکڑ لیا اور اگلے ہی پہلے اسے باہوں میں اٹھا کر خود میں پہلے سے زیادہ ہمت پیدا کی۔ اس کے جوڑ جوڑ میں درد ہو رہا تھا، لیکن ظاہر ہے اس نے حوریہ کو اپنی ذمہ داری تسلیم کر لیا تھا۔ اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اسے اپنی گود میں اٹھا کر اس نے مشکل راستہ طے کیا اور جیسے ہی فارم ہاؤس کے دروازے پر پہنچا تو وہاں تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ کتنے بج رہے ہیں؟ میرا سامان بھی اندر بھائی؟ چوکیدار نے اسے سر سے لے کر پیر تک ایک عجیب سی نظروں سے دیکھا، لیکن اب اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے اور سامان آپ کمپلین کریں گے تبھی مل پائے گا۔ وہ اپنی جگہ اچھل پڑا، اب وہ کیا کرے گا؟ اس نے ہمت نہ ہاری اور حوریہ کو وہیں بٹھا دیا۔ وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی۔ یہاں سے کوئی گاڑی مل جائے گی؟ چوکیدار نے سر ہلایا تو وہ ایک بار پھر سے حوریہ کو گھسیٹ کر آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد اسے ایک ٹرک دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ دیا تو اس وقت ڈرائیور نے رحم کھا کر روک دیا۔ میری بیوی بے ہوش ہو گئی ہے، طبیعت خراب ہے، مجھے شہر کے بیچ میں ایک پتہ بتاتا ہوں، وہاں چھوڑ دو گے؟ حمید نے ٹھہر ٹھہر کر اس سے جھوٹ بولا۔ ٹرک ڈرائیور نے ایک نظر حوریہ پر ڈالی جو جیکٹ میں ملبوس تھی، جو حمید نے اسے پہنائی تھی، تاکہ دوپٹے کے ذریعے اسے برا محسوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم پہنچا دیں گے۔ ٹرک ڈرائیور نے اسے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اتنے بڑے ٹرک میں حوریہ کو لے کر بیٹھ گیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ بھائی پانی ہو تو ذرا پانی بھی دے دو، بہت تیز بخار ہے۔ یہ سننا تھا کہ ٹرک ڈرائیور نے پیچھے کی کھڑکی کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سے پانی کی بوتل اس کی طرف پھینکی۔ وہ پانی ہاتھ میں بھر کر اس کا منہ دہلانے لگا۔ حوریہ اٹھو، ہم گھر چلے جائیں گے، فکر مت کرو، گھر پہنچا کر تمہیں دم لوں گا۔ تمہاری ذمہ داری اٹھائی ہے تو میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے رفتہ رفتہ حوریہ کا چہرہ تھپتھپایا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے کالج بس۔ الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے جب اس نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ بس نکل گئی، میں نے کہا تھا نا۔ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو ختم نہیں ہو رہا تھا۔ حمید نے کچھ بھی نہ کہا، بس حوریہ پر نظریں مرکوز رکھی۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی، لیکن اس کا غم ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اپنے گھر میں اطلاع کر دی تھی کہ میں اگلے دن 12 بجے پہنچ جاؤں گی۔ اب پورے 3 بجنے والے اور اگر انہوں نے ہمارے دوستوں سے پوچھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ کبھی روتی تو کبھی بار بار حمید سے یہی سوال کرتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ 4 بجے کے قریب وہ لوگ حوریہ کے گھر کے پاس اتر گئے تھے۔ اسے چلنے میں بے حد دشواری ہو رہی تھی۔ بخار اس کے سر پر شدت سے چڑھ کر جیسے اس کے دماغ کو معاف کر رہا تھا۔ میں کیا کروں گی حمید؟ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اسے گھر کے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ اگر بابا نے مجھے نکال دیا تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اور ناک متورم۔ حمید نے کچھ بھی نہ کہا، بس آگے بڑھتا چلا گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے تھام کر اندر داخل ہوا تو گرجدار آواز نے دونوں کے قدم وہیں روک دیے۔ اندر قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے ساتھ منہ کالا کر کے پورے 5 گھنٹے غائب رہی نا، اسی کے ساتھ رہو۔ یہ سننا تھا کہ حوریہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور حمید نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے اس کے بابا کو دیکھا تھا۔ ایسا مت کرے نجیب، میری ایک ہی بیٹی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ ثریا بیگم نے آگے بڑھ کر ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ بابا میری بات سنیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ہم جنگل میں بھٹک گئے تھے۔ حوریہ کی آواز قدرے دھیمی ہو گئی اور الفاظ اس کے لبوں پر ہی دم توڑ گئے۔ حمید حیرت زدہ سا باپ اور بیٹی کی گفتگو سن رہا تھا۔ کون ہے یہ؟ کسے لائی ہو اپنے ساتھ؟ اتنی بہادر ہو گئی ہو کہ جس کے ساتھ منہ کالا کیا اسی کو اپنے ساتھ لے کر آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ میں کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا، میں تم پر بالکل بھی رحم نہیں کھاؤں گا۔ کالج سے پتہ کر لیا تھا کہ 2 بجے سب گھر پر پہنچ چکے تھے، تم 4 بجے یہاں آ کر مجھے کون سی صفائیاں پیش کر رہی ہو؟ اس کے والد صاحب نے صرف کہنے پر اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ اسے بالوں سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ حمید کو بھی انہوں نے دھکے دے کر منہ پر کئی تھپڑ رسید کرنے کے بعد گھر سے نکال دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کوئی باپ اتنا
कठोर कैसे हो सकता है। उसने एक बार फिर से हुरिया को सहारा देने की कोशिश की। वह अपने होशो हवास में नहीं थी, लेकिन उसने हमीन की बात बगौर सुनी थी। सौतेला बाप है और अपने बाप को कभी देखा ही नहीं था। उसकी आंखों से बेपनाह आंसू बह रहे थे। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, काश मैं मर जाती, काश मैं जिंदा ही ना रहती, काश मैं इस दुनिया में ही ना आती। वो जोर जोर से रोते हुए चीख चीख कर सीने पर हाथ मार कर रो रही थी। ऐसा मत करो हुरिया, तुम्हें ऐसा देख रहा हूँ तो तकलीफ हो रही है। मैंने तुम्हारा पूरा साथ देने की कोशिश की, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। हमीन, हमीन मैं कहाँ जाऊँगी, तुम खुद मुझे बताओ, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। वो रोना भूलकर हमीन के कदमों में गिर गई। मेरे साथ में घर चलो, मेरे घर वाले बेतबारी नहीं दिखाएंगे। उसने अगले पल झूलती हुई हुरिया को अपनी बाहों में थामा और एक बार फिर से टैक्सी की तलाश में रोड पर निकल पड़ा। टैक्सी मिल गई थी, वो अपने घर पहुंच गया था। ये सब क्या है हमीन? वह जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो उसके घर वाले उसी के इंतजार में परेशान होते दिखाई दे रहे थे। उसका पूरा फ्रेंड्स ग्रुप भी हमीन के घर पर मौजूद था। हुरिया, हुरिया क्या हो गया तुम्हें? ये शहला थी और फौरन से आगे बढ़कर उसने हुरिया को थामा था। उसे भाभी के कमरे में ले जाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, डॉक्टर को भी हो सके तो बुलाना है। वो थक हार कर वहीं सोफे पर बैठ गया। मैं सब सुन चुकी हूँ, लेकिन अब इस लड़के का क्या कसूर है? इसके घर वालों ने इसे क्यों निकाल दिया? फहद अकमल भी हमीन के कुछ कहने के मुंतजिर थे। सौतेला बाप है, पहले ही नफरत करता था, अब तो मौका मिल गया घर से ही बाहर फेंक दिया। खुद के 2 बेटे ही हैं, बेटियां उसे पसंद नहीं। हमीन ने धीरे धीरे कहा, तो अब इसका क्या होगा? उसकी वालिदा रोने लगी। वो अंधाई नरम मजाज खतून थी। उन्होंने हुरिया के किरदार पर बिल्कुल भी उंगली ना उठाई और उसके बारे में उल्टा फिक्रमंद होने लगी। मैं निकाह करूंगा इसे। अगले पल सन्नाटा छा गया। क्या तुम हुरिया से शादी करोगे? ये सवेरा थी। हाँ, अब उसका कोई ठिकाना नहीं है, किसी और के हवाले से नहीं किया जा सकता है। बहुत मासूम है वो, तबीयत भी ख़राब है। होश में आती मैं उससे निकाह कर लूँगा, ताकि उसे इस घर में अपनायत महसूस हो। अम्मी, आपको मेरी बात से कोई एतराज़ तो नहीं है ना? वो अपने आप को मॉडल से इल्ज़ाम ठहरा रहा था। इसी वजह से उसने हुरिया से निकाह करने की रजामंदी जाहिर कर दी। हुरिया की तबीयत जैसी ही थमी तो उसने भी सर झुका दिया कि अब इसके अलावा उसके पास भी कोई चारा नहीं था। इन दोनों का निकाह हो चुका था। हमीन के घर वाले बेहतरीन फैमिली साबित हो रहे थे। हर लिहाज से हर कोई बढ़ चढ़ कर उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था। रात होते जैसे ही हमीन कमरे में पहुंचा तो वो बेड पर लेटी आंसू बहा रही थी। हुरिया, उसने आगे बढ़कर उससे मुखातिब किया तो वो फौरन से उठ बैठी और अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। जानता हूँ कि शादी किन हालात में हुई है, लेकिन तुम अपना टाइम ले लो। हम दोनों मियाँ बीवी से ज़्यादा दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। ये कहते ही वो सोफे पर लेट गया और रुख फेर लिया। एक लम्हे के लिए हुरिया ने गहरा सांस खारिज किया और दोबारा से लेटकर एक बार फिर से अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। दिन गुजरने लगे। इन दोनों के निकाह को पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे और वो लोग 2 अजनबियों की तरह एक छत तले जिंदगी गुजार रहे थे। इन दोनों की आपस की बातचीत भी बंद थी और उसकी वजह सिर्फ यही थी कि वो दोनों एक दूसरे को इस रिश्ते में कबूल नहीं कर पा रहे थे। हुरिया, बात सुनो, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, दुआ करना कि नौकरी लग जाए। वो कमरे की सफाई कर रही थी कि जब वो वॉशरूम से तैयार होकर निकला तो उसने हुरिया को मुखातिब करते हुए कहा, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। ये कहकर वह नजरें चुराते हुए दोबारा से अपने कामों में जुट गई। उसी वक्त हमीन उसके दिल के तारों को छेड़ रहा था और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। क्या ही होता अगर वो मेरे पास आकर मुझे प्यार से मोहब्बत से दुआ देती और मेरे बाल बखेरती, कहती इस बार नौकरी ज़रूर आपकी ही लगेगी मेरे सरताज। हमीन खुद भी अपने दिल की इस बदली हुई हालत पर हैरान था। फिर अगले ही लम्हे अपना सर झटक कर वो दोबारा बाहर निकल गया। सारे रास्ते उसके जहन में यही बातें चलती रही। काश हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते तो आज मैं उसे बीवी के रूप में कबूल करके खुद को दुनिया का बेहतरीन इंसान तस्वुर करता। उसकी ये बदली हुई सोच कल रात की अक्कासी कर रही थी कि जब रात को नींद में जैसे ही उसने आँख खोली तो क्या देख रहा था कि हुरिया बेड पर करवट ले रही थी और नींद में नीचे गिरने वाली थी। उसने फौरन से आगे बढ़कर हुरिया को थाम लिया था और अगले ही पल उसने आंखें खोलकर हमीन को देखा था, फिर उसके सीने में छुप गई थी। यही वो लम्हा था जब उसे अंदाज़ा हुआ कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। और फार्म हाउस में जब वो बीमार हुई थी तो वो
اس کے لیے کتنی پریشانی اٹھا کر بھی صرف اس خیال سے کہ وہ ٹھیک ہو جائے خود کو بھی بھول گیا تھا۔ زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی اپنی بیوی سے دنیا جہاں کی باتیں کرے، لیکن وہ ہر وقت اسے روتی ہوئی دکھائی دیتی۔ 2 مہینے ہونے کے قریب تھے اور ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہونے کے باوجود بھی جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ ہمین روز اس کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو لے آتا اور وہ شکریہ کہہ کر اسے لے کر اسے بھی کھلاتی، خود بھی کھاتی، اور یہ سب کچھ انتہائی خاموشی سے ہوتا۔ ہمین کا بھی دل چاہتا کہ وہ اسے اظہار محبت کرے۔ آج جب صبح اس نے حوریہ کو مخاطب کر کے ناشتے کی فرمائش کی تھی تو چند لمحے وہ سوچتی رہی تھی اور پھر روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کہیں میں نے زبردستی یہ رشتہ اس پر تھوپ تو نہیں دیا؟ مجھے پہلے اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ وہ بہت مجبور ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے مجھے نہ بتا پاتی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اس نے خود کو کہتے سنا اور اگلے ہی لمحے فیصلہ کر لیا۔ اسے آج انٹرویو دیتے ہوئے 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ وہ کئی جگہ انٹرویو دے چکا تھا، اب جواب کا منتظر تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ حوریہ کے سارے اخراجات خود اٹھائے اور اسے اپنی بیوی کو پالنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آج وہ مبارک دن آ گیا تھا کہ اسے آفس کی طرف سے کال آ گئی تھی اور وہ سلیکٹ کر لیا گیا تھا۔ اسی خوشخبری کو سنانے کے لیے جیسے ہی وہ کمرے میں آئے وہ اسے روتی ہوئی دکھائی تھی۔ وہ فرنیچر صاف کر رہی تھی اور اس کی آواز کوئی اکثر بھلائے ہوئے تھی۔ اسے 2-3 بار پکار چکا تھا اور تب اسے اندازہ ہوا کہ واقعی میں یہ رشتہ تو انچاہا تھا۔ اسی وقت اس نے حوریہ سے کہہ دیا کہ وہ اسے جلد طلاق دے دے گا، اور حوریہ کا دل جیسے اس کے سینے میں اسے زور سے دھڑکا تھا کہ اسے لگ رہا تھا پسلی توڑ کر باہر آ جائے گا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ پہلے شادی کا فیصلہ بھی خود لے لیا اور اب مجھے خود سے دور ہونے کی نوید سنا رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے صرف آپ ہی محبت کرتے ہیں؟ کیا یہ محبت نہیں کہ آپ کے سارے کپڑے تیار ہوتے ہیں، آپ کو ناشتہ آپ کی میز پر مل جاتا ہے اور میں آپ کی منتظر ہو کر بار بار کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھتی ہوں کہ میرا شوہر کب آئے گا؟ لیکن یہ سب کچھ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، جتا نہیں سکتی کہ آپ میرے محسن ہیں، اور میں آپ کے سامنے نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی، نظر نہیں ملا سکتی۔ محسن سے نظریں بھلا کون ملا سکتا ہے؟ میں آپ کے احسانوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں، لیکن آپ سے جدائی میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ حوریہ نے جب سے یہ سنا تھا کہ وہ طلاق دینے کے لیے راضی ہے، اس کے دل میں بے چینی بے حد بڑھ گئی تھی، اور روتے ہوئے اس نے ساری بات اپنی ساس کے گوش گزار کر دی تھی۔ وہ تو جھلا ہے، لیکن تم تو بیوقوف مت بنو، وہ تم سے بیویوں والی محبت چاہتا ہے، اب اسے بیوی بن کر دکھاؤ۔ تمہیں طلاق تو کیا، کبھی تم سے دور ہونا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس کی ساس نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو پونچھے تھے اور پھر کان میں سرگوشی کر کے سب کچھ اچھے سے سمجھا دیا تھا۔ آج آفس کا پہلا دن تھا اور اس کا دل گھر میں ہی اٹکا ہوا تھا، نہ جانے حوریہ کیا کر رہی ہوگی۔ وہ یہی سوچ کر رہ گیا۔ شام کو جب تھکا ہارا گھر واپس آیا تو اسے اپنے کمرے کا دروازہ بند ملا۔ حوریہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہ سوچتے وہ دوڑ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ دروازہ کھل چکا تھا لیکن حوریہ اسے کہیں دکھائی نہ دے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا پھولوں کی پتیاں اس پر نچھاور ہونے لگی۔ اس نے حیرانی سے کمرے کا ماحول دیکھا تھا۔ جا بجا موم بتیاں جل رہی تھی اور انتہائی خوبصورت سے بیڈ پر گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ جم سا گیا۔ سرپرائز! اس نے جیسی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو حوریہ کسی باربی ڈول کی مانند سلیو لیس ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ آج پہلی بار وہ حوریہ کا خوبصورت سراپا دیکھ رہا تھا۔ دودھیا بازو اس میں کھلتی ہوئی لال رنگ کی چوڑیوں نے جیسے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر آگے بڑھا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، بالکل میری بیوی لگ رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ حوریہ کے چہرے پر پہلی بار اتنی خوبصورت مسکراہٹ دیکھ کر وہ اپنا دل ہار گیا، اور اگلے لمحے اس نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے بے حد قریب کر لیا۔ امین کی تپش دیتی سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی گردن میں غصے محبت نچھاور کر رہا تھا۔ تم نے میرے دل کی بات سمجھ لی۔ مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن تم نے پیش قدمی کر کے ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگی ہو۔ وہ مدہوش لہجے میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کر رہا تھا۔ حوریہ نے بھی آگے بڑھ کر اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حمائل کیے تو اس کی صدا پر وہ اس پر پہلے سے زیادہ شدت سے محبت نچھاور کرنے لگا۔
اس نے اس کی آنکھیں چومی اور پھر اس کے گالوں پر اپنے دہکتے ہوئے لب رکھ دیا۔ حوریہ کی آنکھوں سے محبت کے آنسو بہنے لگے۔ نہیں پلیز، آج نہیں، آج ان کو برسنے سے روک دو، کیونکہ آج میں تمہیں اپنی محبت کی بارش میں بھگو دوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کتنا خوش ہوں۔ تم نے میری طلاق کی دھمکی کے پیچھے چھپے پیار کو سمجھ لیا نا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا حوریہ؟ حوریہ نے مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے سر ہلایا تو وہ اس کی صدا پر قربان ہو گیا۔ اسے دھیرے دھیرے اپنی باہوں کے حصار میں تھام کر بیڈ پر لے آیا۔ گلاب کی پتیاں ان دونوں کو خوش آمدید کہہ کر محبت کی برسات میں بھگونے کے لیے تیار تھی۔ یہ رشتہ میرے لیے بوجھ نہیں ہے، آپ میرے محسن ہیں اور میں اپنے محسن سے اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے لگی ہوں۔ محبت کا اس قدر خوبصورت اظہار حمید نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، حالات بھلے جیسے بھی تھے، لیکن اب تم میری بیوی ہو۔ میں غلط تھا، یہ رشتہ میرے لیے بھی بوجھ نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے لیے ہے، تو کیوں نہ اس نئے رشتے کی شروعات کریں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اسے بیڈ پر لٹا گیا اور اس پر حاوی ہونے لگا۔ حوریہ نے بھی اسے محبت سے تسلیم کیا اور اس کی محبت کی بارش میں خود بھی بھیگنے لگی اور اسے بھی بھگونے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے اسی طرح محبت کرتے رہے کہ ان دونوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ ان کا رشتہ اس دنیا کا سب سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے اور اسے کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، خود وہ دونوں بھی نہیں، حالات چاہے جیسے بھی تھے، پر اب وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے اور دھند کے بادل چھٹ گئے تھے۔ محبت اپنے پورے زور کے ساتھ ان کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی اور ان دونوں نے کھلے دل کے ساتھ محبت کو پرزور انداز میں اپنی زندگی میں خوش آمدید کہا تھا۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی مزے کے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔